جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گاؤں کی صبح ہے اور صبح اچھی خاصی دھند تھی رات کو، حالانکہ میں اٹھا تقریباً 1-2 بجے تک، تب دھند نہیں تھی، لیکن صبح جب اٹھا تب پتہ نہیں کہاں سے دھند آ چکی تھی، لیکن اب دھوپ نکلی ہے تو یہ آپ دھند کے حالات دیکھ لیں۔ اور گاؤں کا یہ موسم اور اوپر سے یہ سبزہ اور یہ باغیچے، یہ جو ایک بندے کو سکون دیتی ہے نا، یہ سکون آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، وقت جو ہے نا، وقت خود کہتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتہ ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں نے آپ کو ہنسانا ہے یا رلانا ہے۔ اور کل کی بات ہے، کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جگہ پہ جنازے کا اعلان ہو رہا تھا، دوسری طرف ڈھول ڈمکے کی آواز تھی، شادی تھی۔ تو میں نے سوچا واقعی وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم اگر آپ خوش ہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، وقت کو خود نہیں پتہ کہ آنے والے دنوں میں نے اس انسان کو رلانا ہے یا ہنسانا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں، اور انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ محتاط ہو کے زندگی گزارے اور ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، ظلم ستم سے اور دھوکہ فراڈ، ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو جتنا بھی سنبھال کے رکھے گا، اس کا وقت اتنا ہی اچھا آئے گا۔ لیکن آج کل لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے دھوکہ دے کے وہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سمارٹ ہوں۔ وہ اپنی نظروں میں بدماش ہو سکتا ہے، سمارٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ انسان بہت برا انسان ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اینڈ کے دنوں میں آپ نے خود دیکھا ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن جب آخری وقت آتا ہے، وہی اولاد جس کے لیے اس نے نہ حلال دیکھا ہوتا ہے نہ حرام دیکھا ہوتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کو روٹی کھانا تک دینے کے لیے ان کی وہ ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے اپنے باپ کو روٹی دے دیا۔ خدا نہ خواستہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اپنے گھر والے بھی پاس آنے سے وہ چڑچڑاتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کی خاطر، گھر والوں کی خاطر ایسا کام بالکل نہ کرے کہ آخری وقت میں ہمارے لیے وہ بہت بڑی مصیبت بنے۔ وہ بانسوں کی لکڑیاں لینے، وہ لوگ اتنے لے کے گئے نا کہ ان کی سردی آرام سے گزر جائے گی، کیونکہ یہاں پہ گیس وغیرہ تو ہے نہیں، اور پھر کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے آپ کو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بہت مشکل سے ملتی ہے، اور اگر آپ پیسوں سے لیتے وہ آپ کو وہ پوری نہیں پڑنی، اتنی مہنگی۔ تو لوگ پھر اس کو مال غنیمت جانتے ہوئے لوگ گھروں کو لے کے جاتے ہیں، لے کے جانا بھی چاہیے، ہم خود بھی لے کے گئے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لکڑی بندہ کب تک خریدتا رہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اندر بانسوں کی طرف کہ کیا صورتحال ہے، کتنی رہ گئی اور کتنی صفائی ہو چکی ہے، لیکن ابھی کافی ہے، ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی اور چلنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بانسوں کے حالات، یہ پہلے انہوں نے صفائی کی، اب یہ دیکھیں یہ سب کی صفائی ہو چکی ہے، اور وہاں سے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ کاٹ رہے ہیں یہاں سے، اور یہ لکڑی لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں کو۔ اور سردی میں لکڑیوں کی بہت قلت ہوتی ہے اور بہت ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ تو ابھی سردی کچھ نہیں ہے، یہ ابھی جنوری سٹارٹ ہونے والا ہے، ہو جائے گا ابھی 1-2 دن میں، تو اس کے بعد جو حالات ہونے ہیں سردی کے، بندہ باہر نکل نہیں سکتا۔ تو میں آپ لوگوں کو تب دکھاؤں گا، کیونکہ پچھلی دفعہ جو سردی پڑی ہوئی تھی نا، توبہ توبہ بہت شدید قسم کی، لیکن اس دفعہ کا نہیں پتہ کہ اس دفعہ کیا سین ہوگا۔ تو یہاں سے لوگ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں وہ لکڑی لے کے گئے، اور ان کی ماشاءاللہ ان کی جو سردیاں نا گزر جائیں، یہ تقریباً 5-6 سال کے بعد ان کی کٹائی وغیرہ شروع ہوتی ہے، لیکن لوگ جو لکڑی لے کے جاتے ہیں نا، وہ کافی دیر تک وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ آگے کر کے لگے ہوں گے یہاں سے، لوگ یہ لے کے جاتے ہیں، وہ یہ کاٹتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ لیں، یہ جب خشک ہوتی ہے نا، تو جس طرح پیٹرول ہوتا ہے نا آگ پکڑتی نا، یہ بھی اس طرح سیم وہی آگ پکڑتی ہے۔ اور سردیوں میں اگر آپ کے ساتھ بندوبست ہے لکڑیوں کا، تو پھر آپ کی سردیاں بہت زبردست قسم کی گزرتی ہے، ورنہ ٹینشن ہوتی ہے کہ لکڑیاں لائیں کہاں سے کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے۔ یہ آپ دیکھ لیں
कैसी सफाई की हुई है उन्होंने। एक टक टक की आवाज़ आ रही है, जैसे वो हल्की हल्की बारिश ना हो रही हो। ये है कि इसके ऊपर शबनम पड़ी हुई है। अब धूप की वजह से वो जब नीचे गिरती है ना, तो पत्तों पे गिरती है, तो उस वजह से उसकी आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो हल्की हल्की सी बारिश नहीं होती, तो सीन बना है। तो ये शबनम नीचे गिर रही है। वो आगे नज़र तो आ रहा है, बांस से हमने कटाई शुरू की हुई है। मुझे समझ नहीं आती, हमारा गांव इतना बड़ा गांव है और मेन मुल्तान रोड के ऊपर ही है, पौने किलोमीटर के फासले पे, लेकिन गैस नामो निशान नहीं। गैस आ जाए तो आप खुद सोचो, इन मसले मसाइल से तो बंदे की जान छूट जाए ना, लेकिन गैस है ही नहीं। अब उसको मैं गांव तो नहीं कहता, टाउन में कन्वर्ट हो चुका है, इतना बड़ा गांव है, लेकिन गैस से महरूम है। आसपास अगर देखें, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे गैस आ चुकी है, लेकिन हमारा गांव गैस से महरूम है। और लकड़ियों के लिए जितना ज़लील होना पड़ता है ना, ख़ास तौर पे सर्दियों में, वो मैं बता नहीं सकता। ये जो लोग जो गोया थापी वगैरह लेते हैं वो अलग, फिर ये लकड़ी, लेकिन ये जब लकड़ियों की ये कटाई शुरू होती है ना, ये तकरीबन 5-6 साल बाद ही होती है। तो इस दौर में मैं कहता हूँ आसपास के गाँव की खुशी की इंतहा नहीं होती, वो जितनी लकड़ी लेके जाते हैं। और उस साल उनकी सर्दी बहुत शानदार किस्म की गुजरती है, और ये लकड़ी लेके जाने की। और मेरा ख्याल है जब ये स्टार्ट हुए थे तब बहुत ज़्यादा आवाम थी, अब आवाम ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लेके गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अपने हमसाये में देखता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी वो लगाई हुई है, वो ढेरियाँ बनाई हुई हैं लकड़ियों की, और उनकी सर्दी तो कम से कम सुकून से गुजरेगी। और लोग अभी भी लेके जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे लकड़ी पड़ी होती है, लेकिन लोग लेके नहीं जाते, इतने लोग लेके चले जाते हैं, फिर उनको मजबूरन उनको आग लगानी पड़ती है। आम दिनों में अगर इस तरह की लकड़ी पड़ी हो, लोग वो नहीं छोड़ते, लेकिन ये जब इनकी कटाई शुरू होती है, फिर इनको कोई पूछता भी नहीं है, तो फिर लोग इतना उनका जी भर जाता है। और लोग पता क्या ज़्यादा लेके जाते हैं, ये पत्ते वगैरह तो बहुत कम, ये जो लकड़ी लगी ना साथ में छोटी छोटी, ये ज़्यादा लेके जाते हैं। ये आप देखें, ये साइडों में ये छोटी छोटी लगी, और ये मैं कहता हूँ ये जब खुश्क हो जाए ना, तो पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ी के साथ आग पकड़ती हैं। और ये भी आप देख लें इधर, और इधर ये हालात हैं। ये जिनके साथ पत्ते लगे हुए हैं उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई भी नहीं उठा के लेके जा रहा है। लेकिन आम दिनों में अगर इस तरह कोई लकड़ी मिले तो लोग इसको छोड़े ना। यहाँ पे आपको सफाई नज़र आएगी, लेकिन अब लोग लेके गए, इनका दिल भर गया अब इनसे। अब वो जो सिर्फ लकड़ी होती है ना, जिसके साथ पत्ते वगैरह नहीं लगे होते हैं, वो ही लेके जाते हैं। ये आप देख लिए पड़ी हुई है। एंड पे वो ये करते हैं कि इनको फिर आग लगा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ये ज़्यादा करनी, ख़त्म तो करनी होती है, ताकि ये नए बांस उग सके। लेकिन अल्लाह की शान देखें, ये कोई नया बीज वगैरह नहीं डालते। ये जो है अभी इनकी कटाई हुई है, चंद महीनों के बाद आप देख लें ये दोबारा उगना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर 5-6 साल के बाद यहाँ पे जंगल बन जाता है। एक दफ़ा तो अच्छी खासी सफाई जाती है। मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेते हैं यू टर्न। 500 से निकल आए, और मैंने ये चीज़ ज़रूर दिखानी थी, और मेरा ख़ुद भी दिल कर रहा था। ये सारी जो मैं घूम रहा हूँ ना, इसमें ये सारी मूली हैं, ये सारी मूलियाँ हैं, लेकिन आज कोई नज़र ही नहीं आ रहा, वरना ये तोड़ रहे होते हैं, फिर वहाँ पे जाके वाश करके मंडी दे के आते हैं। और मूली माशाल्लाह अच्छी खासी है, ये आप देख लें मूली। गाँव की तो यही तो मज़े हैं, और गाँव की लाइफ अगर इस तरह एंजॉय नहीं करनी तो फिर कहाँ एंजॉय करेंगे।
لیکن میرا خیال ہے ابھی یہ انہوں نے وقفہ خود ہی ڈالا ہوا ہے، کیونکہ مولیاں میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر چھوٹیاں ہی ہیں۔ یہ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ اس میں وہ کام شروع کریں گے، ایک دو رہ جاتی ہے بیچ میں، لیکن میرے شوز کیچڑ سے صحیح والے بھر گئے، گھر سے صاف کر کے لایا تھا، اب گھر واپس جاؤں گا۔ یہ دیکھیں مولی، وہ بھی ہے، یہ ساری مولی ہے، یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن توڑتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کے ہوں گے، تو بغیر اجازت کچھ چیز لینی بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہاں پہ وہ لگے ہوتے ہیں تو بندہ پھر پوچھ کے بندہ توڑ کے ایک ٹیسٹ کر ہی لیتا ہے، لیکن ابھی کوئی ہے نہیں تو مناسب نہیں ہے اس کو توڑنا۔ تو یہاں سے اب واپسی کا روڈ پکڑ لیتا ہوں۔ یہ ٹریک پہ آ گیا ہوں، اب اس کا ٹریک میں نے پکڑ لیا، لیکن یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ولاگ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ سہولت ہے ہر گھر میں، بائک ہے، ایسا کوئی گھر ہے نہیں جہاں پہ بائک نہ ہو، گاڑی بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور زیادہ دے، لیکن ان کا ایسے فضول میں استعمال میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ آس پاس شاپ ہوتی ہے، اس پہ جانے کے لیے بندہ بائک نکالتا ہے یا گاڑی نکالتا ہے، چلو اچھی چیز ہے، ایک سہولت ہے، بائک ہو یا گاڑی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور دے جس کے پاس جو بھی ہے، لیکن پاؤں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ لوگ پیدل چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، پاس جانے سے بھی موت پڑتی ہے کہ میری پیدل واک نہ ہو، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اگر ہم ان پاؤں کو کی ٹیوننگ نہیں کریں گے، ان کو یوز نہیں کریں گے اور پیدل واک نہیں کریں گے، تو یہ جب 40 سال کراس کر جائیں گے نا، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے، ایمان والی زندگی دے، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے جب بندہ مسجد میں جا کے چیئر پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا، وہ چلتے پھرتے پھر وہ دوائیاں، ڈاکٹر، حکیم، ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو ٹانگوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گاڑی بائک سہولت ہے، سہولت کے لیے استعمال کرو، لیکن ان ٹانگوں سے بھی کام لینا چاہیے۔ لوگ اس کا استعمال لوگوں نے بہت کم کر دیا، اور یہ پھر اینڈ پہ بندے کو پتہ چلتا ہے جیسے ہی 40 سال کراس کر جاتا ہے اور 50 سال کے بعد وہ بالکل ہی ٹانگیں جواب دے جاتی ہے، بندہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، تو چھڑی کے مدد سے ہی وہ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ وہ وجہ کہ ہم نے ٹانگوں کو اب جب سے موبائل آئے ہیں، میں بھی خود موبائل استعمال کرتا ہوں، لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ موبائل استعمال کرو، ویڈیوز بناؤ، ریلز بناؤ، ٹک ٹاک بناؤ، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن اپنے لیے ایکسٹرا ٹائم لگاؤ، ورزش کرو، پیدل چلو، اور خاص طور کے کھیلنے کے لیے فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، اس کے لیے عصر سے لے کے مغرب تک یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ٹائم نکالیں۔ اگر وہ نہیں تو رات کو کھیلے۔ آپ اکثر جگہوں پہ دیکھا کہ رات کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، لوگ بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری جسم کا فائدہ ہے۔ تو ابھی تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، جب میں کہتا ہوں عمر ہو جائے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تب 1000 دفعہ واک کریں، 1000 دفعہ ورزش کریں، وہ پھر چیز ریکور نہیں ہوتی۔ یہی عمر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذرا تھکائے۔ وہ اس وجہ سے میں جب بھی گاؤں میں ہوتا ہوں نا تو میں بائک کا استعمال بہت کم کرتا ہوں۔ اب میں یہ راؤنڈ لگا کے آیا ہوں، مجھے پسینہ آیا اور ایک قسم کا اتنا سکون ملا، ایسا سکون جیسا میرا پورا جسم ایک دفعہ اندر سے واش ہو گیا ہے، بالکل فریش ہو گیا ہے۔ تو پیدل واک کریں، ٹانگوں کا استعمال کریں، اس میں فائدہ ہوگا، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گا۔